أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام آپ تمام مزار گرامی قدر کو بہت بہت مبارک ہو. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں بزرگان دین سے فضلات تشریف فرما ہے، اور اس نورانی مجموعے میں میرے اساتذہ محترم کے نورانی چہرے بھی دکھ رہے ہیں. میں ان سے دستگستہ اور انتہائی عاجزانہ گزارش کروں گا میری حوصلہ افزائی کریں گے. وہ شاگرد ہی کیا جو اپنے استاد کے سامنے اس کا پڑھایا ہوا نہ سنائے. بس یہی مقصد لے کے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کا سکھایا ہوا، آپ کا پڑھایا ہوا، آپ کا دیا ہوا تفویض کرنے آیا ہوں. اس امید کے ساتھ کہ آپ میری اصلاح فرمائیں گے اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر کریں گے. ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی قدر، آغاز ماہ مبارک رجب ہے. ماہ مبارک رجب، ماہ مبارک شعبان، ماہ مبارک رمضان، یہ 3 مہینے رشد تقوی کے مہینے ہیں. یہ 3 مہینے تکاملی، خود سازی اور تحولی کے مہینے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا نے کچھ زمانوں کو اور کچھ مکانوں کو خاص کر دیا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو بدل سکے، انسان اپنے اندر تبدیلی لا سکے. جیسے کہ کہا جاتا ہے زیر قبہ زری ہے ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام دعائیں جلدی مستجاب ہوتی ہیں. مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک شب قدر 23ویں شب ماہ مبارک رمضان کی یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. کچھ مہینے ہیں، کچھ زمان ہیں، کچھ مکان ہیں جو انسان کو بالکل بدل کر رکھ دیتے ہیں. انہی مقرب زمانوں میں سے ایک زمن ماہ مبارک رجب، شعبان اور رمضان. یہ 3 مہینے خود سازی کے مہینے ہیں، تکاملی کے مہینے ہیں اور رشد تقوی کے مہینے ہیں. ہم سب آج کی رات سے یہ کوشش کریں گے کہ اپنے وجود کے اندر تبدیلی لائیں. اگر خدا نہ کر دے ہم میں سے کسی کا رابطہ، وہ تار جو اللہ سے ہماری جڑی ہوئی ہے، وہ بندگی کا رشتہ عبد اور معبود کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان جو بندگی کا رشتہ ہے، اگر وہ رشتہ کم رنگ ہو گیا ہے تو یہ 3 مہینے آئے ہیں اس رشتہ بندگی کو پورا کرنے کے لیے. ایسے ہی مہینے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ما ہرچ کی داری از محرم و صفر در
جی ایسے مہینے ہیں، ایسے زمان ہے، ایسے مکان ہے جو انسان کو خمینی بنا دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان خود تو تلاش کرے، خود تو گم ہو ان زمانوں میں، ان مکانوں میں، پھر دیکھیں ان زمانوں اور مکانوں کا کرشمہ انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش عطا کر دیتا ہے۔ ایسا بات ہے دیا کریں گے محمد و آل محمد۔ جی عزیزان، تو آج اول ماہ مبارک رجب ہے اور کتنی بابرکت رات ہے، ولادت باسعادت امام باقر علیہ السلام۔ یہ خود اللہ کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو آج سے ہم کمر بستہ ہوں گے اور اپنی خود سازی کا زمینہ فراہم کرتے ہوئے آج سے اپنے آپ کو ملکوتی بنانے کے لیے کوشاں رہیں گے اور آج سے یہ آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، حیات طیبہ امام باقر علیہ السلام کے اہم پہلوؤں میں سے ایک پہلو اصلاح معاشرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاشرے کی اصلاح، جامعہ کی اصلاح، سوسائٹی کی اصلاح۔ آپ علیہ السلام نے دم توڑ کوشش کی اصلاح معاشرہ کی۔ آپ علیہ السلام نے اصلاح معاشرہ کے لیے، سوسائٹی کی اصلاح کے لیے پوری کوشش فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام ہیں اور ایک امام کا کارنامہ، ایک امام کا کام اصلاح کرنا، ہدایت کرنا۔ الامام یہدی الی الحق، الامام یہدی الی القرآن۔ ہم کیا پڑھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں؟ السلام علیکہ ایہا الامام الحادی۔ دعائے مجمع میں امام الزما کو مخاطب کر کے ہم ارشاد فرماتے ہیں، دعائے مجمع میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ این الناشر راویۃ الہدی۔ کہاں ہے وہ ہدایت کے علمبردار؟ کہاں ہے وہ ہدایت کے پرچار کرنے والے؟ کہاں ہے وہ ہدایت کو عالم میں پھیلانے والے؟ کہاں ہے وہ ناشر ہدایت؟ کہاں ہے وہ علمدار ہدایت، علمبردار ہدایت؟ تو امام باقر علیہ السلام ایک امام ہے اور آپ علیہ السلام نے معاشرے کی اصلاح فرمائی۔ کسی بھی جامعے میں، کسی بھی معاشرے میں چار طرح کے انحرافات ہو سکتے ہیں۔ پہلا انحراف اخلاقی، انحراف اعتقادی، انحراف اجتماعی، انحراف سیاسی۔ کسی بھی معاشرے میں یہ چار طرح کے انحراف پائے جا سکتے ہیں اور اصل امام باقر علیہ السلام میں بھی یہ چاروں انحراف پائے جاتے تھے اور آپ علیہ السلام نے ان انحرافات سے لڑا ہے، جنگ کی ہے، کرداری جنگ، لسانی جنگ، عملی جنگ۔ آپ نے 3 طرح کے جنگیں کی ہیں ان کرداروں کے ساتھ اور ان انحرافات کے ساتھ آپ علیہ السلام لڑے۔ سب سے پہلا انحراف جو کسی بھی معاشرے میں واقع ہو سکتا ہے وہ ہے انحراف اخلاقی۔ انحراف اخلاقی طرف مقابل توحید کا منکر نہیں ہے، اللہ کا انکار نہیں کرتا، رسالت کا، ولایت کا، دین کا، شریعت کا منکر نہیں ہے، بلکہ طرف مقابل جھوٹ بولتا ہے۔ تو جو چاہوں گا صاحبان علم بیٹھے ہیں، صاحبان شعور بیٹھے ہیں، میرے رہنمائی کریں گے۔ طرف مقابل جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا اخلاقی انحراف ہے، یہ اخلاقی برائی ہے۔ طرف مقابل نامحرم کو چھیڑتا ہے، نامحرم سے باتیں کرتا ہے، نامحرم سے مذاق کرتا ہے، یہ اخلاقی برائی ہے، یہ اخلاقی انحراف ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کے دعائے حشتم میں تقریباً 40 قسم کے انحراف اخلاقیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ من جملہ جھوٹ، چغلی، منافقت، ہیرا پھیری، حرص، نامحرم کے ساتھ باتیں کرنا، یہ سارے انحرافات اخلاقیہ ہیں اور ہمارا ائمہ
ان انحرافات سے لڑے ہیں، جنگ کی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے دور میں ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ امام باقر علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بنا میں ابو صباح، یہ امام علیہ السلام کے گھر آئے، آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، اس نے مین دروازے پہ دستک دی، یہ بندہ ابو صباح ہے، اور امام کی کنیز فوراً دوڑی ہوئی چلی، دروازہ کھولا۔ امام اپنے حجرے میں داخل ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہے۔ یہ جو شخص آیا اور کنیز نے دروازہ کھولا، توجہ چاہوں میں شاید کچھ اثر کر جاؤ۔ جب کنیز نے دروازہ کھولا تو اس شخص نے اپنے ہاتھ اس کنیز کے سینے کی طرف بڑھا دیے۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ بڑھنا تھا، داخل حجرے سے امام کی آواز اونچی ہو گئی، ادخل لا ام لک، داخل ہو جاؤ، یہ کیسی قانونی حرکت ہے جو تم انجام دے رہے ہو؟ امام اپنے حجرے میں، دروازہ بند ہے، اس شخص نے کنیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، امام نے سخت لہجہ بنایا اور اونچی آواز میں کہا ادخل لا ام لک، آ جاؤ۔ یہ گھبرا گیا، یہ سہم گیا، یہ ڈر کے فوراً داخل اتاق ہو گئے اور چلے امام کی خدمت میں، اور امام کو سلام کیا، اور اس نے اپنی بات کی توجیہ کرنا شروع کر دی۔ کہا مولا میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں، آپ کے درمیان پردے حائل ہے یا نہیں، قناعت کا فاصلہ آپ میں ہوتا ہے یا نہیں، میں تو بس آزمانا چاہ رہا تھا، میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا آپ کا علم کتنا ہے۔ امام نے سخت لہجے میں کہا بس اس بات کو مزید ادامہ مت دو، یہیں رکو، یہ کیسی برائی تھی اخلاقی جو تم نے انجام دیا، یہ کیا کیا؟ عزیزان گرامی قدر، یہ شخص اپنی توجیہ کرتے ہوئے کہتے میں آپ کا علم کا امتحان کرنا چاہ رہا تھا، آپ عالم علم غیب ہے یا نہیں ہے، آپ علم لدنی رکھتے ہیں یا نہیں ہے، بس میں آپ کے علم کا امتحان کرنا چاہ رہا تھا۔ عزیزان گرامی یہ جو پردے حائل ہوئے، یہ دیوار مانے بنتی ہے تو میں اور آپ کی دید کے لیے بنتی ہے، میں اور آپ کی دید میں اتنی بصیرت نہیں ہے پس دیوار ملاحظہ کر سکے، پس دیوار دیکھ سکے، امام کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ امام کا علم غیب علم مستقل نہیں ہے، استقلالی نہیں ہے، من جانب اللہ من اذن اللہ ہے، امام علم غیب رکھتے پس دیوار۔ یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا جو میں سامنے دیکھتا ہوں وہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جب کبھی بھی کوئی سوال کرتا تھا تو اب فوراً جواب دیا کرتے تھے، اب جلدی جواب دیتے تھے۔ کسی نے مشورتاً کہا، ذرا ملاحظہ کریں گے، سماعتیں میرے ساتھ آئیں گے، یعنی علی کے دور میں ایسے لوگ بھی تھے جو علی کو مشورہ دیتے تھے۔ کسی نے مشورتاً امیر کائنات سے کہنے لگا علی جب کبھی بھی جواب دیتے ہیں تو تھوڑا سوچ کے دینا چاہیے، یہ انداز جواب ہے، تھوڑا سوچ کے دینا چاہیے تھا، اب فوراً جواب کیوں دیتے؟ اب جلدی جواب کیوں دیتے؟ بغیر سوچے آپ فوراً کوئی بھی جون سا بھی جو بھی سوال کرتا ہے آپ جواب دے دیتے ہیں۔ میرے مولا نے سمجھے ایک جواب نقضی دیا، پلٹ کے پوچھا بتلاؤ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے بغیر سوچے سمجھے فوراً کہہ دیا 5۔ میرے مولا نے کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ توجہ چاہوں گا۔ میرے مولا نے کہا تم نے سوچا نہیں؟ کہا مولا اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو میرے آنکھوں کے سامنے ہے، شب و روز میری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ 5 انگلیاں اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا جس طرح یہ 5 انگلیاں شب و روز تیری نگاہوں کے سامنے ہے، ویسے ہی پوری کائنات شب و روز علی کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ جی یہی وجہ ہے میرے مولا نے کہا سلونی قبل ان تفتدونی، سلونی اما فوق العرش، سلونی اما تحت العرش، سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، پوچھو وہ جو فوق عرش میں ہے، پوچھو وہ جو تحت عرش میں ہے، قبل اس کے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہے۔ ارے علی تو وہ ہے جو زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہے۔ تو ہمارا معاشرہ، آج کا معاشرہ، ہمارا ائمہ نے اخلاقی برائیوں سے جھگڑ، یہ بات آگے تو بات سے بات جوڑ دی میں نے۔ جی عزیزان کرام،
اخلاقی برائیوں سے ہمارے ائمہ نے روکا ہے، اخلاقی برائیوں کے ساتھ ہمارے ائمہ نے جنگ کی ہے۔ ایک شخص بنام ابا بصیر، یہ واقعہ بھی لینے کی ہے، آپ کے محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک شخص بنام ابا بصیر امام صادق علیہ السلام کے دور میں تھا، یہ معلم فہرم تھا، یا اردو کا معلم تھا، اردو کو درس دیا کرتا تھا، اور اس کے پاس ایک خاتون درس پڑھتی تھی قرآن کا۔ ایک دن اس خاتون نے، اس شاگردہ نے، جو ابا بصیر کی شاگردہ تھی، اس نے ابا بصیر سے لساناً مذاق کیا اور درس ختم ہو گیا۔ یہ چلے امام باقر، امام صادق علیہ السلام کے پاس، تو امام نے سخت لہجے میں اس سے کہا، ابا بصیر، ہم نے سنا ہے تم نامحرموں سے مذاق کرتے ہو، ہم خاندان عصمت و طہارت، ہم فرزندان علی و بطول ایسی گھنونی حرکتوں سے راضی نہیں ہے، ہمیں اس طرح کی حرکتیں بالکل قابل قبول نہیں ہیں، یہ کیسی حرکتیں ہیں جو تم کر رہے ہو؟ اعزان اکرامی قدر میں، اور آپ کو دیکھنا ہوگا آج ہمارا معاشرہ کہیں ان برائیوں کا مرتکب تو نہیں ہے؟ نامحرم کے ساتھ اخلاقی برائی ہے، اور اس ائمہ نے سخت روکا۔ آج دیکھنا ہوگا میرا آپ کو کہ کہیں نامحرم آپس میں مل تو نہیں رہے آپس میں مل کے بیٹھتے تو نہیں، ہاتھ تو نہیں ملاتے، گفتگو تو نہیں کرتے۔ اعزان گرامی، اگر ایسا ہے تو میں اور آپ وارثان انبیاء ہونے کے ناطے، وارثان ائمہ ہونے کے ناطے، سیرت طیبہ امام باقر پر عمل کرنے والے ہونے کے ناطے ان اخلاقی برائیوں سے روکنا ہوگا۔ ایک بچہ تھا، ایک کہانی جو میں اپنی زندگی میں گزری میں اسے نقل کروں گا، شاید آپ کے کام آئے۔ ایک جوان، پاکستان میں ایک جوان میرے سائیڈ میں بغل میں بیٹھا میسج کر رہا تھا، اور اس کے میسج سے جو میں نے سمجھا وہ کسی عورت کے لیے، کوئی لیڈی کے لیے کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ میسج کس کے لیے کر رہا ہوں؟ وہ کہنے لگا مولانا صاحب معذرت، بس میں یہ میسج بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا کس کے لیے کرو؟ کہا ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے۔ میں نے کہا جانتے ہو؟ کہتے نہیں جانتا۔ دیکھا ہے؟ نہیں۔ بات ہوئی ہے؟ نہیں۔ بس میسج کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، آپ کو یہ میسج نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے، پلٹ کے دیکھیں اذان گرامی ہمارا معاشرہ کہاں گیا ہوا ہے۔ وہ جوان کہتے ہیں مولانا صرف ایک میسج تو ہے، میں نے اس سے بات نہیں کی، اس سے ملاقات نہیں کی، میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں، میں نے اس سے گلے نہیں ملائے، ہاتھ نہیں ملایا، میں اس سے ملتا نہیں ہوں، بس صرف ایک میسج کے بعد ٹیکسٹ، ایک میسج تو بھیجا ہے میں نے، کتبی میسج ہے۔ میں نے کہا جوان، یہی زنا کا مقدمہ ہے، توجہ چاہوں گا، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، یہی زنا کا مقدمہ ہے۔ زنا گناہ کبیرہ، اور اس کا مقدمہ یہی میسج ہے۔ آج میرا جوان ایک نامحرم کو آج میسج کرتا ہے، کتبی میسج، کل وائس میسج بھیجتا ہے، پرسوں آڈیو کال کرتا ہے، ترسوں ویڈیو کال کرتا ہے، چوتھے دن یہ اس سے ملاقات کو کہتا ہے، پانچویں دن یہ مل جاتے ہیں، چھٹے دن یہ نزدیک آتے ہیں، ساتویں دن یہ ٹچ ہوتے، اور آٹھویں دن زنا ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ میسج تھی جسے چھوٹا سے کام شمار کیا جا رہا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو سمندر بن جاتے ہیں، اور اس کے برعکس چھوٹی چھوٹی اچھائیاں ہیں جو انسان کو ملکوتی بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سلوات بھیجیں گے محمد و آلہ۔ ایسے انحرافات اعتقادی، انحرافات اخلاقیہ ہمارا ائمہ لڑے ہیں۔ دوسرا انحراف، میں چاروں پر کو گفتگو نہیں کر پاؤں گا، بس یہی انحراف، اس کو حیات طیبہ امام باقر پر تطبیق کر کے آپ کے ذمہ دے رہا ہوں۔ دوسرا انحراف جو امام صادق امام باقر کے دور میں موجود تھا، وہ انحراف اعتقادی تھا، اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ منحرف ہو جائے تو پھر ابن ملجم اس معاشرے سے برآمد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ پھسلے تو پھر شہید مطہری کا قاتل اس معاشرے سے برآمد ہوتا ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہہ کے مسلمانوں کے گلے کاٹ دیتا ہے۔ شہید مطہری کا قاتل کیا کہتا ہے؟ میں نے مطہری کو قرآن سے قتل کیا ہے، مجھے قرآن نے کہا مطہری کو قتل کرو۔ یہ اعتقادی انحراف ہے۔ جب انسان کا عقیدہ منحرف ہو جاتا ہے تو پھر ایسے لوگ اس معاشرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔
اذان گرامی قدر امام باقر علیہ السلام کے دور میں بہت سارے فرقے وجود میں آئے، اعتقادی انحراف، زیدیہ، خوارج، حروریہ جنہیں کہا جاتا ہے، مرجعہ، قدریہ، الی آخر، بہت سارے فرقے امام باقر کے دور میں. یہ اعتقادی انحراف ہے، یہ عقیدتی انحراف ہے، یہ سارے فرقے وجود میں. اذان گرامی قدر امام باقر علیہ السلام ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد. امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارے مخالفین نے، ضد ولایت نے ہمیں 3 طرح کے صدمے پہنچائے. عقیدتی انحراف ہمیں 3 طرح کے صدمے پہنچائے. وہ صدمے کوئی چھوٹے صدمے نہیں ہے. امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اِنَّا مُخَالِفِينَ وَضَعُوا أَخْبَارًا فِي فَضَائِلِنَا. جی ہمارے مخالفین 3 طرح کے صدمے، 3 طرح کی تکلیفیں، 3 طرح کی اذیتیں ہمیں پہنچائیں گے. پہلی اذیت الغلو فینا، ہم پر غلو کیا ہے، غلات. امام باقر کے دور میں غلات پیدا ہو گئے، غلو کیا. الغلو فینا، ہمارے مخالفین نے غلو کر کے ہم اہل بیت کو صدمہ پہنچایا، ہم اہل بیت کو ڈھسا ہے غلو کر کے. اذان گرامی قدر امام رضا علیہ السلام کے دور میں ایک شخص آتا ہے، آگے کیا کہتا ہے؟ علی خالقنا. شرک جلی، شرک جلی ہو رہی ہے، وہ بھی امام سامن الحجج کے حضور. علی خالقنا، علی مالک، علی رازقنا. امام رضا کا ریئیکٹ دیکھیں، امام کا عکس العمل تو دیکھیں. 3 مرتبہ امام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا. 3 مرتبہ امام رضا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، اور ہاتھ مارتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاتھ مارتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی بشر یاکل یمشی ینکح. علی بشر تھے، وہ کھاتے تھے، وہ چلتے تھے، وہ نکاح کرتے تھے، وہ مکان میں رہتے تھے، وہ زمن کے اندر رہتے تھے. علی بشر. امام نے 3 مرتبہ اپنی پیشانی پر مارا. یہ ریئیکٹ تھا امام. میں آپ کو بتایا آپ کے دور میں بھی ایسے آئیں گے. اب نے ان کے ساتھ نبت آزما ہو، کمر بستہ کھڑے ہو، کمر خمیدہ نہ، کمر بستہ، میدان میں اترنا ہے. اذان گرامی قدر دوسرا امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارے مخالفین نے ہمیں صدمہ پہنچایا، التقصیر فی امرنا، ہمارے امر کو تقصیر کر کے، قصد کر کے، کاٹ کے، یعنی جو مقام ہم اہل بیت کا تھا وہاں سے ہمیں گرا دیا گیا، اس مقام سے ہمیں نیچے لایا. ایک شخص ہے اہل سنت برادران کا ایک مؤلف بنام ابو زہرہ، یہ کتاب لکھتے ہیں امام صادق علیہ السلام پر. کتاب لکھ کے کیا لکھتے ہیں؟ آپ کا نام یہ تھا، آپ کے والد ماجد کا یہ نام، آپ کی والدہ ماجدہ کا یہ نام، اور آپ کی عمر مبارک اتنی، اور آپ کے اساتذہ کرام فلان فلان فلان، آپ کا اساتذہ کرام. یہ حق اہل بیت میں ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے اہل بیت کے حق میں. کون مائے کا لال تھا جو صادق آل محمد کو درس دیتا؟ محمد ان سے آواز ہے. کون تھا جو صادق آل محمد کو درس دیتا تھا؟ اگر صادق آل محمد کا کوئی شاگرد، کوئی استاد تھا تو وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مذہب فاطمہ کے شاگرد. آپ کا استاد کوئی تھا تو وہ خدا بند متعال تھا. یہ ناانصافی ہے. اس سے چند بزرگان کے نام لیے اور کہہ دیتا ہے فلاں فلاں امام صادق کے استاد سے. التقصیر فی امرنا، ہمیں اپنے مقام سے گرا کر ہمارے مخالفین نے ضد ولایت نے ہمیں صدمہ پہنچایا. تیسرا جو امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں التصریح بمثالیب اعداء